اپنے اندر سمیٹ لیا، اسیمیلیٹ کر لیا، وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کرنے میں ناکام رہے، جذب کرنے میں ناکام رہے۔ دوسری کوشش انہوں نے یہ کی کہ اگر مسلمان اس ملک کی اکثریت کی تہذیب میں ضم ہونے کے لیے تیار نہ ہوں تو انہیں پر جان، مال، عزت، آبرو پہ اتنے حملے کیے جائیں، اتنے حملے کیے جائیں کہ وہ دوسرے درجے کے شہری بن کے رہ جائیں، ان کی حیثیت شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے، اس کی تصدیق جو ہے وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کرتی ہے۔ اور ان کے اندر احساس شکست خوردگی پیدا ہو جائے، وہ مایوس ہو جائیں۔ تیسری چیز یہ کی کہ مسلمانوں پر یک کے بعد دیگرے مسائل اور مصائب کا ایسا انبار کھڑا کر دیا جائے کہ ان کی پوری طاقت، ان کی پوری توانائی، ان کے پورے ریسورسز اپنی تعمیر اور ترقی کے بجائے اپنے تحفظ و دفاع پہ خرچ ہوتے رہے۔ مسائل کی ان فہرست میں جانا نہیں چاہتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہو، اردو کا مسئلہ ہو، شہریت کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کے اداروں کا مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، اوقاف کا مسئلہ ہو، طویل فہرست ہے۔ تو یک کے بعد دیگر اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ مسلمانوں کا ایک مسئلہ ختم ہو تو دوسرا کھڑا ہو جائے، دوسرا ختم ہو تو تیسرا کھڑا ہو جائے۔ تو ان کی پوری توانائی، ان کی پوری توجہ، ان کی تنظیموں کی توجہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنظیموں نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تاریخ سے غافل ہیں وہ لوگ۔ یہ 47 سے لے کر 71 تک جن حالات سے ہندوستانی مسلمان گزرا ہے، اس میں اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہ جانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس میں ہم اپنی تنظیموں کے، اپنے بزرگوں کے کنٹریبیوشن سے انکار نہیں کر سکتے۔ بے پناہ کنٹریبیوشن ہے۔ ہم جو اس کے بعد کی جنریشن ہے ان حالات سے واقف نہیں ہیں جن حالات سے ہماری امت گزر چکی ہے اس ملک میں، جس خون کے دریا سے نکل کر وہ ہماری امت کو بچا لائے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی کہ ایک مسئلہ ختم ہو، دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور یہ امت اپنے اصل ایجنڈے پر نہ آ سکے، نہ وہ اپنی تعمیر کر سکے، نہ وہ اپنا اقدامی ایجنڈا اس ملک میں بروئے کار لا سکے، جس کی طرف گفتگو کرتے جیلانی صاحب کہ آپ کا اصل ایجنڈا کیا ہے۔ تو اس سے دو نقصان ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ بدل گیا اس ملک میں، وہ مائنڈ سیٹ بن گیا دفاعی، اپولوجیٹک، مطالباتی، کہ بھئی ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے یہ مصائب ہیں، پوری طاقت، پوری توجہ اپنے تحفظ و دفاع پر، جان کا دفاع، مال کا دفاع، عزت آبرو کا دفاع، اداروں اپنے تحفظ و دفاع پر، جان کا دفاع، مال کا دفاع، عزت آبرو کا دفاع، اداروں کا دفاع، پرسنل لا کا دفاع، شناخت کا دفاع، مدارس کا دفاع، مساجد کا دفاع، اوقاف کا دفاع، اور پھر مطالبات۔ کوئی حکومت آئے تو سامنے ہم مطالبات کا ٹوکرا کھڑا کر دیتے ہیں، بھیک کے قشگو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حکومت اگر آ جائے گی تو ہماری قسمت بدل جائے گی، اور اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا طوفان آ جائے گا، کیا قیامت برپا ہو جائے گی۔ خوف اور دہشت اور مروبیت کا یہ ماحول۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دفاعی اور مطالباتی ہو گیا، اور انہوں نے وڈرا کر لیا۔ جو بات جیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاور سیکٹر سے، مسئلہ صرف اسمبلی اور پارلیمنٹ کا نہیں ہے، قوت کے جو ذیلی مراکز ہیں ہندوستان کے اندر، یونیورسٹیاں ہیں، میڈیا ہے، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، کہیں آپ کا ریپرزنٹیشن نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں تو کوئی حکومت آ جائے، حکومت تو ان کو کرنا ہے، پالیسی تو ان کو بنانی ہے، اقتدار پہ تو انہیں متمکن رہنا ہے، ہم تو سبجیکٹ ہیں، ہمارے چند مطالبات ہیں، جو حکومت ہماری ان مطالبات کی گارنٹی دے دے ہم اسے اقتدار میں اٹھا کر بھیجا دیں۔ اور تمام سیاسی پارٹیوں نے بشمول کانگریس کی، بلکہ اس کا رول سب سے زیادہ ہے اس معاملے میں، انہوں نے مسلمانوں کو سوائے ووٹ بینک کے اور کچھ نہیں سمجھا، اور ان کی کوشش رہی، ڈیلیبریٹ کوشش رہی کہ مسلمان ہمارا ووٹ بینک بن کر ہی رہیں اس ملک میں۔ تو اس سے جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ اپولوجیٹک بن گیا، مطالباتی بن گیا، دوسرا یہ کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ پالیسی سازی میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اس ملک کی پالیسی کون بنائے اس سے ہمیں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایون دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں گئے جہاں قانون بنتا ہے،
پارلیمنٹ پہ اثر انداز ہونے کے لیے جو پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ بھی آپ نے نہیں کیا، سوائے ان ایریاز کے جس کا تعلق آپ سے براہ راست تھا. مطلب یہ کہ آپ نے یقیناً موومنٹ چلائی شریعت کے تحفظ کے لیے، یقیناً آپ نے موومنٹ چلائی بابری مسجد کے لیے، لیکن کیا ہم نے اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس ملک کی لیبر پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس ملک کی ایجوکیشنل پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس ملک کی اقتصادی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے، کیا ہم نے یہ ڈیلیبریٹ کوشش اس بات کے لیے بھی کی کہ اس میں بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ویسے تو امت کے؟ تو ان سب چیزوں نے مسلمانوں کو اس ملک میں سیاسی طور پہ بے وزن کر دیا، سیاسی طور پر بے وقت کر دیا. اور یہ بات جو جیلانی صاحب کہہ رہے تھے، میں اس بات کو بہت وزن دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعلیم پسماندہی کا معاملہ ہو، مسلمانوں کی معاشی پسماندہی کا معاملہ ہو، ان سب معاملوں کی بنیاد ہے مسلمانوں کا سیاسی طور پر اس ملک میں بے وقت اور بے وزن ہو جانا. اور جب تک ہم اپنی اس پوزیشن کو ریسٹور نہیں کرتے، اس وقت تک کہ یہ سمجھنا کہ صرف تعلیمی طور پہ آگے بڑھ جانے سے، معاشی طور پہ اونچا اٹھ جانے سے ہم اس ملک کے اندر وہ وقار اور وہ پوزیشن حاصل کر لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسری بات جو جیلانی صاحب نے کہی تھی وہ بات اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ بات یہ کہ ان حالات نے مسلمانوں کو بے سمت کر دیا. ان کے سامنے کوئی لکش، کوئی مقصد، کوئی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی اونچا مقصد، کوئی اعلیٰ نصب ہے، ان کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. اور اگر مقصد بنا تو یہ بنا کہ صاحب ہمیں تعلیم طور پہ اونچا اٹھنا ہے، معاشی طور پہ اونچا اٹھنا ہے، اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے، دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا ہے. کیا یہ امت اس کام کے لیے برپا ہوئی ہے؟ کیا وہ دنیا کا پیوند بننے کے لیے، دنیا کے اندر چند چیزیں حاصل کرنے کے لیے آئی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بیچ کی امت بنایا، درمیانی امت بنایا، امت خیر بنایا. اور تمہارے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے اٹھا کے کھڑا کیا ہے. قرآن تو ہمیں پوری انسانیت کا امام بنا کے کھڑا کر رہا ہے، لیڈر بنا کے کھڑا کر رہا ہے. آپ سبجیکٹ بننا چاہتے ہیں، آپ فالوور بننا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، دوسروں کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے ہمیں، اسلام نے ہمیں ایک اقدامی ایجنڈا دیا جس کے بارے میں خود جیلانی صاحب کہہ رہے تھے. وہ اقدامی ایجنڈا کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی منکر. وہ اقدامی ایجنڈا کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، کہ تمہیں اے ایمان والو تمہیں دنیا میں تمہیں انصاف کا لمبردار بنا کھڑا کیا ہے، تمہیں شہداء للناس کے منصب پہ کھڑا کیا ہے، تم حق کے گواہ بن کے کھڑے ہو دنیا کے سامنے. تم جو ہے امر بالمعروف، بھلائیوں کو حکم دینے والے، بھلائیوں کو پھیلانے والے نہیں، بھلائیوں کی تلقین کرنے والے نہیں، بھلائیوں کی بات کرنے والے نہیں، بھلائیوں کو حکم دینے والے. حکم کون دیتا ہے؟ جو لیڈرشپ کے منصب پہ ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے. کوئی سبجیکٹ، کوئی فالوور، کوئی دبا کچلا آدمی جو ہے حکم نہیں دے سکتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی تاریخ کی طرف واپس لے جانا چاہتا ہوں. رستم کے دربار میں ایک مسلمان قاصد بھیجا جاتا ہے، عالی شان دربار، قالین بچھے ہوئے، سب وسطہ لوگ کھڑے ہوئے. وہ اپنی نیزے سے گھوڑے بیٹھ کے جاتا ہے اور اپنی نیز سے ان قالین کو ادھیڑتا جاتا ہے اور اس نیزے کو رستم سامنے کھڑا ہو کے گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کرتے ہو یا اگر نہیں قبول کرتے تو ہمارے سبجیکٹ بن کر رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قوت، یہ جرت کس نے پیدا کی اس کے اندر؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقصد حیات کا فوت ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا، نصب العین کا، یہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک. اور یہ مقصد حیاتی ہے جو امت کو زندہ و بیدار کرتا ہے، جو امت کے اندر یہ داعیہ اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اسے دنیاوی صلاحیتوں سے ممیز ہونا چاہیے، اس سے مزین ہونا چاہیے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرب کی اجڑ گنوار تہذیب سے ناآشنا قوم ایک مقصد حیات سے وابستہ ہوئی تو وہ دنیا کے تہذیب کی امام بن کے کھڑی ہو گئی. کون لوگ تھے عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے؟ کیا مقام تھا ان کا پوری دنیا کے اندر؟ ان کے مقابلے میں رومن تہذیب تھی، ان کے مقابلے میں ایرانی تہذیب تھی، دو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. لیکن جب انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ وابستہ کیا، جب انہوں نے اس اقدامی ایجنڈے کو حاصل کیا کہ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جب انہیں یہ کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون،
کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطل پہ غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ جب وہ اس اقدامی ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی ٹھوکروں سے جو ہے رومن امپائر کو اور ایرانی امپائر کو ختم کر دیا، اور ایک اسلامی تہذیب جو عدل پر مبنی تھی